أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الوافی بما فی الصحیحین یہ دورے کا نام ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جس پہ یہ دورہ چل رہا ہے۔ آج اس دورے کا دوسرا دن ہے، اور آج ہم آغاز کریں گے باب من مات علی التوحید دخل الجنہ سے۔ یہ پہلا مقصد ہے کتاب کے 10 مقاصد میں سے پہلا مقصد، اور پہلا مقصد اس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور پہلے مقصد میں پھر کئی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ ہے الاسلام والایمان، اور اس پہلی کتاب میں کئی ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 3 باب ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھے باب کا آج آغاز کر رہے ہیں، اور 5ویں حدیث کا آغاز ہوگا۔ تو چوتھا باب کیا ہے؟ باب من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو توحید کے اوپر فوت ہو۔ باب کیا ہے کہ من مات علی التوحید، جو توحید پہ فوت ہوگا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ باب بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو شرکیات سے بچائے ہوئے ہیں، اور خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے اہل توحید کے لیے۔ تو یہ باب قائم کیا ہے شیخ صالح احمد شامی نے، اور اس کے نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث نمبر 5 ہے، اور 5 کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے قاف، یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم کا، دونوں اسے اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی آتم من ربی فاخبرنی، میرے پاس آیا آتن، ایک آنے والا۔ آنے والا کہاں سے آیا؟ من ربی، میرے رب کی طرف سے آیا۔ میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ کون ہوگا؟ یہاں پہ اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک اور روایت میں وضاحت موجود ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، تو اس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ فاخبرنی، تو اس نے مجھے خبر دی، آنے والے نے، جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی۔ او قالا، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا کہ بشرنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ اخبرنی، آنے والے نے آ کے مجھے ایک بات بتائی،
یا پھر آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ بشرنی، آنے والے نے مجھے یہ خوشخبری دی. کہ آنے والے نے پھر کیا بات بتائی؟ آنے والے نے کیا خوشخبری دی؟ انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ بے شک جو میری امت میں سے فوت ہو جائے اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. قلت، میں نے کہا. یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرنے والے صحابی ہیں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی توحید کی حالت میں فوت ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے آپ سے جب یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا چاہے وہ زنا کرنے والا ہو، چاہے وہ چوریاں کرتا رہا ہو، شرک نہیں کیا، توحید پہ ہے تو جنت میں چلا جائے گا. یعنی کہ بدکاری جیسا بڑا جرم اس سے سرزد ہوتا رہا، چوریاں کرتا رہا، پھر کیسے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ابو ذر غفاری تعجب کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرنے والا ہو، اگرچہ وہ چوریاں کرنے والا ہو. تو مفہوم کیا نکلا حدیث کا؟ خلاصہ کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے جو بھی اس حالت میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، چاہے زنا کرنے والا ہو، چاہے اس نے لوگوں کی چوریاں کی ہو. باب کیا تھا؟ جو توحید کی حالت میں فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث اور باب میں مطابقت ہے، حدیث باب کے عین مطابق ہے. اور یہ حدیث اللہ رب العزت کے اس فرمان کے عین مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ زنا کرنے والا، لوگوں کے مال کو چرانے والا اگر توحید پہ ہے تو جنت میں جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ بالآخر جنت میں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ فوری طور پہ جنت میں چلا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو توحید کی حالت میں فوت ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے رہے ہوں، چوری کرتا رہا ہو، بدکاری کرتا رہا ہو. مراد یہ ہے کہ بالآخر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. اگر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. پہلی امید یہ ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے جانے سے پہلے ہی معاف کر دیا جائے. دوسری امید یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو کسی کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا. اور تیسری امید یہ ہے کہ جب اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا پوری کر لے گا تب اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا آخری ٹھکانہ
جنت ہی ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی و مفہوم۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ خوارج غلط ہیں۔ خوارج اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے وہ ان لوگوں پہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے زنا کیا، اب زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کر دینے والا گناہ ہے، لیکن ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ کرنے والے کو کافر سمجھیں یا اسے کافر قرار دیں۔ اور خارجی یہی کام کرتے ہیں، خوارج یہی کام کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کسی نے کیا، اسے کیا قرار دیا؟ کافر قرار دیا۔ اور یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ غلط عقیدہ ہے جس کی وجہ سے کئی اسلامی ممالک میں مسلمان فوجیوں پہ کئی دین والے لوگوں نے حملے کیے، فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، بم دھماکے میں اڑانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہونا اور چیز ہے، کافر ہو جانا اور چیز ہے۔ تو جو زنا کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، وہ کافر نہیں ہے، اور خارجی لوگ اسے کافر قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی معتزلہ عقل پرست لوگ، وہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مسلمان نہیں سمجھتے، مومن نہیں سمجھتے۔ تو اس حدیث میں خارجیوں کے اوپر بھی رد ہے اور معتزلہ کے اوپر بھی رد ہے، دونوں کے عقائد غلط قرار پا رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اس حدیث کے آغاز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا، یعنی کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے آ کر یہ بات بتائی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی قرآن کی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے، لیکن آپ نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ جبریل علیہ السلام سے۔ اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر مجھے میرے رب کی طرف سے بتائی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی سنت بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کی باتیں وحی پہ مبنی ہوتی ہیں، وحی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب ہم حدیث نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 کے ساتھ ہی کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ جو اب حدیث پڑھنے لگے ہیں اسے بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک قدیم صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، آپ کی خدمت ایک عرصہ تک کرتے رہے۔ جب آپ کی خدمت کے لیے ان کو ابتدائی طور پہ موقع ملا تب ان کی عمر صرف 10 سال تھی، بہت زیادہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے۔ تو انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جملہ یوں بنتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور درمیان میں وضاحت ہے، وہ کیا؟ ومعاذ ردیفه علی الرحل، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن جب آپ نے فرمایا
تب معاذ بن جبل صحابی آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ردیف اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا ہو، اونٹنی پہ، گھوڑی پہ، گدی پہ، گدے پہ۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، جب کہ معاذ آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ایک اور روایت سے وضاحت ملتی ہے کہ یہ سواری جس پہ آپ تشریف فرما تھے وہ سواری کون سی تھی؟ وہ گدھا تھا، گدھے پہ آپ سوار تھے۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے میں اچھی سواریاں کیا تھی؟ گھوڑا، اونٹنی، اونٹ، لیکن آپ گدھے پہ سوار ہیں، اور اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی تواضع تھی، آپ میں کتنی سادگی تھی۔ تو آپ گدھے پہ سوار ہیں، اور یہ بھی آپ کی عاجزی ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے جناب معاذ بن جبل کو اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے کتنی محبت کرنے والے تھے، اور اس سے جناب معاذ بن جبل کی شان کا بھی علم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا ہے۔ الرحل لفظ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الرحل سے مراد سواری بھی ہو سکتا ہے، اور الرحل سے مراد کجاوا بھی ہو سکتا ہے۔ کجاوا یہ لکڑی کی بنی ہوئی وہ چیز جسے اونٹنی پہ رکھا جاتا ہے، گدی پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اور کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے معاذ بن جبل، جب کہ معاذ آپ کے پیچھے سواری پہ تھے، کجاوے پہ تھے۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تو معاذ بن جبل نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، وسعدیک، اور آپ کی اطاعت کر کے سعادت چاہتا ہوں۔ قال یا معاذ، آپ نے پھر کہا، اے معاذ۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تو معاذ بن جبل نے بھی دوبارہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، اور آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی فرما برداری کر کے، آپ کی بات مان کے سعادت چاہتا ہوں۔ ثلاثن، اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ ثلاثن، یعنی کہ 3 بار، یعنی کہ یہ 3 مرتبہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو آواز دی، اور 3 دفعہ ہی معاذ بن جبل نے کہا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، اور آپ کی اطاعت کر کے سعادت چاہتا ہوں۔ قال، اس کے بعد پھر آپ نے حدیث بیان کی۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے الفاظ بیان کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اچھے مدرس، کتنے عظیم ٹیچر ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات معاذ بن جبل کے ذہن میں بیٹھ جائے، نقش ہو جائے، تو اس لیے آپ نے معاذ بن جبل کو 3 دفعہ پکارا ہے، یعنی چاہتے ہیں کہ معاذ بن جبل مکمل طور پہ آپ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ معاذ بن جبل مکمل طور پہ آپ کی جانب متوجہ ہو چکے ہیں، تب آپ نے حدیث بیان کی اور فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی الا حرمہ اللہ علی النار۔ نہیں ہے کوئی جو شہادت دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، شہادت دیتا ہو اپنے دل کی سچائی سے، مگر اللہ تعالیٰ اسے جہنم پہ حرام کر دیں گے۔ آسان ترجمہ کیا ہوا؟ جو کوئی یہ شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، بالفاظ دیگر توحید و رسالت کی گواہی دے، توحید و رسالت کا اعلان کر دے، توحید و رسالت کا اقرار کر لے، اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کا بھی اعلان کر دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقن یہ شہادت دے اپنے دل کی سچائی سے، شہادت ایسی ہو جو سچائی پہ مبنی ہو، من قلب ہی اس کے دل کی طرف سے ہو، یعنی کہ منافقوں والی صورتحال نہ ہو۔ منافق بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، لیکن کیا ان کی شہادت دل سے نکلتی تھی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں، ان کی یہ گواہی زبان سے نکل رہی ہے، دل ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اس آدمی کا جو توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے، توحید و رسالت کی شہادت دے رہا ہے، اور شہادت دیتا ہے اپنے دل سے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا حرمہ اللہ علی النار، ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے۔ قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ معاذ نے، جناب معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا اخبر به الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ کیا میں اس کے ساتھ لوگوں کو خبر نہ دے دوں؟ فَيَسْتَبْشِرُوا، تو وہ خوش ہو جائیں، یعنی کہ یہ آپ کی طرف سے دیا گیا اصول اور آپ کی یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، لوگوں کو معلوم ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ عام طور پہ مدینہ کے لوگ منافق نہیں ہیں، عام طور پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے، یعنی کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جناب معاذ بن جبل کہتے ہیں، افلا اخبر به الناس، کیا یہ چیز میں لوگوں کو نہ بتا دوں؟ فیستبشروا، تو لوگ خوش ہو جائیں۔ قال، آپ نے کہا، اذن یتکلوا، تب وہ بھروسہ کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر تو نے ان کو خوشخبری دے دی، اگر تو نے ان کو یہ حدیث بتا دی تو لوگ اس حدیث پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ پھر کئی ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو نیک اعمال شوق سے بجا نہیں لائیں گے، ان کا بھروسہ اس بات پہ ہوگا کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، توحید الرسالت کا اعتراف تو ہم نے کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے جنتی ہو گئے، جہنم کی آگ سے بچ گئے، اس لیے اے معاذ ان کو یہ حدیث نہ بتاؤ، یہ مفہوم ہے آپ کے الفاظ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا اذن یتکلوا، تب وہ بھروسہ کر لیں گے، کس پہ؟ صرف شہادتین پہ، صرف کلمہ طیبہ پہ۔
وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ، راوی کہتے ہیں معاذ نے یہ حدیث بتائی عند موتہ، اپنی موت کے وقت، تأثمًا، گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے۔ حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس حدیث سے جو چند ایک مسائل معلوم ہو رہے ہیں وہ جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ کا اسلام میں مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھیں اور لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کی طرف بلائیں تاکہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ پختہ ایمان ہو، ایک طرف توحید کی اقراری ہو، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح معنوں میں رسول اور نبی مانتے ہوں، اور آپ کے مقابلے میں کسی اور کے قول اور رائے کو اہمیت نہ دیتے ہوں اور آپ کو خاتم النبیین مانتے ہوں، سچے دل سے گواہی دینے والے ہوں، تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے کئی ایسی احادیث سنی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کئی ایک مسلمان جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے، اگرچہ انہیں بعد میں نکال لیا جائے گا۔ تو ایک طرف یہ حدیث ہے جو آج پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہی ہے کہ جس نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، صدق دل سے کیا، منافقت سے نہیں کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بالکل نہیں جائے گا، جبکہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے کئی مسلمانوں کو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اگرچہ بعد میں کسی نہ کسی نبی کی شفاعت کی وجہ سے یا فرشتوں کی شفاعت کی وجہ سے یا اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اس حدیث سے جو ابھی پڑھ رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالا جائے گا، بعد میں نکال لیا جائے گا۔ تو اب ان احادیث میں اور اس حدیث میں بظاہر ٹکراؤ والی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو پھر دونوں کو جمع کیسے کیا جائے گا، دونوں طرح کی احادیث کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا۔ جہنم کی آگ میں ڈالا گیا تو چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث میں تذکرہ اس آدمی کا ہو رہا ہے جو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور توبہ کرتے ہوئے اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، بعد میں اس نے توبہ کے بعد کوئی کبیرہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی توحید و رسالت کا اعتراف کرے، اقرار کرے، صدق دل سے کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے، یعنی کہ اس اقرار کے بعد، اس اعتراف کے بعد وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اگر پہلے کبیرہ گناہ ہوئے تھے تو ان سے توبہ کر چکا تھا، اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔
اس حدیث کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے یہ حدیث لوگوں کو بتائی تو لوگ اس حدیث پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، جبکہ آپ نے یہ حدیث معاذ کو بتائی ہے اور جناب معاذ سے کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث ہر آدمی کو بتائی جائے۔ کئی دفعہ کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے، تو ان کے سامنے کئی دفعہ وہ حدیث بیان نہیں کی جاتی تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور یہیں سے آپ ان لوگوں کی طرف آ جائیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے حق بیان کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صاحب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے عیوب وہ بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں بیان کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں علماء کرام اس سے روکتے ہیں، مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مناظرہ کروں گا، شرط یہ ہے کہ فیصلہ ہمارے درمیان کون کرے؟ گورا کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ گورا انصاف کرے گا۔ مسلمانوں سے کیا خطرہ ہے جی آپ کو؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں صحابی کی عظمت ہوگی تو وہ انصاف نہیں کر سکے گا، وہ صحابی کی سائڈ لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں کہ یہ آدمی کس قدر گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے، وہ فیصلے کے لیے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو سلیکٹ کر رہا ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میرے نظریات تمام مسلمانوں سے مختلف ہیں، اسی لیے اس نے کسی مسلمان کا نام نہیں لیا کہ میرا فیصلہ وہ مسلمان کرے، یہ نہیں وہ کرے، مسلمانوں میں سے کسی کے نام لے دیتا، لیکن وہ کہتا نہیں میرا فیصلہ گورے کریں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کو گوروں کے پاس فیصلے کے لیے جانے سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کسی مسلمان کے پاس لے کر جائیں، اپنا اختلاف کسی مسلمان کے پاس لے کر جائیں۔ تو بہرحال حق بیان کرنے کے نام پہ صحابہ کرام کو ذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا کچھ لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ فطرانہ کے مسئلے پہ ایک صاحب کیا کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ آدھا سا دینا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی بتاؤ کہ یہ غلطی سب سے پہلے کس نے کی، یہ بدعت کس نے جاری کی؟ یعنی کہ امیر معاویہ کا نام لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کیا، ان کی رائے تھی، انہوں نے قیمت کی طرف دیکھا، فطرانے کی قیمت کی طرف دیکھا اور یہ سوچا کہ گندم کی قیمت اس زمانے میں زیادہ تھی، تو آدھا سا گندم کا ایک سا کھجور کے مساوی ہوگا۔ ہم ان کی اس رائے کو قبول نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں ذلیل بھی نہیں کرتے، ہم ان کی توہین بھی نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور کئی صحابہ کرام سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آگ میں زندہ جلا دیا تھا جنہوں نے ان کے معاملے میں مبالغہ کرتے ہوئے انہیں معبود کہنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹوکا اور بتایا کہ یہ آپ کی غلطی ہے، حدیث کے خلاف ہے، آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو کیا اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی غلطی کا تذکرہ توہین کے انداز میں کیا جائے؟ یہ کرنا غلط ہوگا۔
ہاں کسی اور انداز سے غلطی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کسی بڑے سے بڑے امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہاں پہ آپ امیر معاویہ کی مثال بھی دے سکتے ہیں, جناب علی کی مثال بھی دے سکتے ہیں, امام مالک کی مثال بھی دے سکتے ہیں, امام شافی کی بھی دے سکتے ہیں, امام احمد کی بھی دے سکتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی دے سکتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کہیں گے کہ معصوم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن وہاں پہ غلطی بیان کرنے کا مقصد صحابی کو ذلیل کرنا نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کرنا اور انہیں اچھالنا, ہائی لائٹ کرنا, یہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کیا کہا جناب معاذ سے کہ یہ حدیث لوگوں سے بیان نہ کرو, لوگ اس پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. جبکہ آپ نے یہ حدیث جناب معاذ کو بیان کر دی. جناب معاذ سے آپ کو خطرہ نہیں تھا. پھر یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا, وہ کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو یہ حدیث بیان کرنے سے روک دیا تھا تو انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ حدیث کیوں بیان کر دی؟ تو جواب کیا دیا گیا ہے حدیث میں؟ تعصمن, کہ جناب معاذ نے یہ حدیث اس لیے بیان کر دی کہ کہیں وہ گنہگار نہ ہو جائیں. یعنی کہ اگر میں نے یہ حدیث چھپا لی اور سینے میں لے کے قبر میں چلا گیا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کر لیں گے کہ تو نے علم چھپایا, تو نے حدیث چھپائی اور علم لے کر قبر میں آ گئے. تو جناب معاذ نے اس لیے حدیث بیان کر دی. اب انہوں نے ایک یعنی کہ جرم سے بچنے کے لیے حدیث بیان کی. وہ جرم کیا ہو سکتا تھا کہ جی علم کو چھپا لیا ہے, علم چھپانا جرم ہے. جناب معاذ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نامہ اعمال میں یہ جرم لکھا جائے, چنانچہ وہ اس جرم سے محفوظ ہو گیا, بچ کے حدیث بیان کر دی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, آپ نے کہا تھا یہ حدیث بیان نہیں کرنی, پھر کیوں بیان کی؟ تو علماء کرام نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے سے کہ یہ منع کرنا آپ کا سختی کے انداز میں نہیں تھا, آپ نے روکا یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں تھی. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حدیث بیان کرنا حرام ہے, بلکہ آپ کا مطلب تھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم یہ حدیث بیان نہ کرو. آپ کی طرف سے یہ روکنا آخری درجے کا روکنا نہیں تھا, بلکہ اس روکنے کا مطلب یہ تھا کہ افضل یہی ہے کہ تم یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. تو جناب معاذ بن جبل نے جب تک ممکن تھا حدیث چھپائی, اور جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے چاہا کہ یہ حدیث پبلک میں موجود رہے, لوگوں میں موجود رہے, اور چونکہ شریعت کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے, اس لیے انہوں نے ان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا جن کے بارے میں انہیں خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے گمراہ ہوں گے یا اس حدیث سے غلط نتیجہ نکالیں گے. حدیث ہدایت ہے, حدیث میں گمراہی نہیں ہے, لیکن سننے والا کئی دفعہ گمراہی کی راہ پہ چل پڑتا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے. تو بہرحال جناب معاذ بن جبل نے حدیث کیوں بیان کی؟ علماء کرام نے اس کی دو وضاحتیں کی ہیں. نمبر ایک کہ انہوں نے یہ حدیث ان لوگوں کے سامنے بیان کی جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس حدیث پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور نیک اعمال بجا نہیں لائیں گے, یا انہوں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ وہ جان گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ممانعت تھی وہ تحریم کے طور پہ نہیں تھی, وہ تنزیہ کے طور پہ تھی. واللہ تعالی اعلم. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 7 کی طرف. عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حدیث نمبر 7, اسے روایت کرنے والے امام مسلم
حدیث کے راوی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل موجبتانی، کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کر دینے والی ہیں؟ یعنی کہ کون سے دو ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی ہے یا انسان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے؟ تو مل موجبتانی، کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ کون سی دو خصلتیں ہیں، کون سی دو باتیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مماتا، جو فوت ہو اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو فوت ہو اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا پھر کہ توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ سوال ہوا تھا کون سی دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں، جواب آیا کہ توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا اور گزشتہ حدیث کا باب سے تعلق بالکل واضح ہے۔ باب کیا ہے کہ جو بھی توحید پہ فوت ہوگا جنت میں داخل ہوگا، اور ان احادیث سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو توحید پہ فوت ہوگا وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، کفر سے بچا لیا، وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ اب ہم باب نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو حدیث آئے گی اس کا نمبر 8 ہوگا۔ تو باب نمبر 5 کیا ہے؟ باب حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ باب کس بارے میں ہے؟ باب اس بارے میں ہے کہ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یعنی کہ لوگ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم ہے، لڑنے کا حکم ہے، اور جب وہ توحید کو اپنا لیں، توحید کو اختیار کر لیں، تو پھر ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو حتی یقول لا الہ الا اللہ باب کیا ہے پھر؟ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حدیث نمبر 8 قاف، یعنی کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا ہے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کو حکم دینے والے اللہ رب العزت ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کیا؟ کہ ان اقاتل الناس،
کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، لوگوں سے قتال کرتا رہوں، حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں، اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ نمبر 3، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو لڑنے کا حکم آپ کو دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ یہ 3 کام نہیں کر لیتے۔ پہلا کام کیا ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔ دوسرا کام فرض نمازیں قائم کرنا۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب یہ 3 کام کر لیں پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر لیں، یعنی کہ جب لوگ یہ کر لیں، یہ کیا؟ یہ 3 کام، توحید و رسالت کا اقرار، فرض نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جب 3 یہ کام کر لیں تو عَصَمُوا، انہوں نے بچا لیا، منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خون کو، اپنی جانوں کو، واموالہم، اور اپنے مال کو، الا بحق الاسلامی، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر لوگ اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان سے لڑنے کا حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے لڑنے کا حکم ہے، لیکن اگر لوگ یہ 3 کام کر لیں، توحید و رسالت کا اقرار، فرض نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تب ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر وہ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو میری طرف سے ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ، یعنی کہ پھر میں ان سے نہیں لڑوں گا، انہیں قتل نہیں کروں گا، ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بناؤں گا۔ لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہ 3 کام کر لینے کے باوجود کون سے 3 کام کر لینے کے باوجود؟ توحید و رسالت کا اقرار، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 3 کام کر لینے کے باوجود کچھ لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کسی مسلمان نے کسی اور مسلمان کو قتل کیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، حالانکہ وہ توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اسے اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، آپ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، نمازیں شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ گیا، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، اسے قتل نہیں کریں گے، لیکن دلی طور پہ وہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں، اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں، یہ اس سے حساب اللہ لے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دیتا رہا، اوپر سے کلمہ پڑھتا رہا، اوپر سے نمازیں پڑھتا رہا، اور زکوٰۃ بھی اوپر سے ادا کرتا رہا، دلی طور پہ مسلمان نہیں تھا، تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس سے حساب دے گا۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 6 کی طرف اور حدیث نمبر 9 کی طرف۔ باب الزمن الذي لا يقبل فيه الایمان، وہ زمانہ، وہ وقت، جس وقت میں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔
جس زمانے میں ایمان قبول نہیں کیا جاتا. تو یہاں پہ کتاب کے مؤلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت ایمان قبول کر لیں تو ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 9، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں اذا خرجنا جب نکل آئیں، جب ظاہر ہو جائیں، تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو ان تین چیزوں سے پہلے مومن نہیں تھا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا. طلوع الشمس من مغربها، سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا، مغرب کی جانب سے نکلنا، والدجال، اور دجال کا ظاہر ہو جانا، ودابۃ الارض، اور زمین سے جانور کا نکلنا، ظاہر ہونا. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تین نشانیاں بتائی ہیں. قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 کے قریب ہیں. ان میں سے تین یہاں پہ آپ نے ذکر کی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یہ تین نشانیاں، ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو اس کو دیکھنے کے بعد اب اگر کوئی ایمان لائے گا اسے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ تین نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے، پہلے نیک عمل نہیں کرتا تھا، تو اسے بھی نیک عمل بجا لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے بھی اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. نہ کافر کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ، نہ مسلمان کو جو پہلے نیک اعمال بجا نہیں لاتا تھا اب نیک اعمال بجا لانے کا کوئی فائدہ. ترجمہ پھر کر دوں، ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نہیں فائدہ دے گا، نفسا کسی شخص کو، ایمانها اس کا ایمان، لم تكن آمنت من قبل جو شخص اس سے پہلے ایمان نہ لایا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہ کیا. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سورج کا نکلنا من مغربها، اپنے مغرب کی جانب سے. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق کی جانب سے روزانہ نکلتا ہے، لیکن جس دن وہ مغرب کی جانب سے نکلا اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. والدجال، اور دوسرے نمبر پہ دجال کا ظاہر ہو جانا. دجال کے ظاہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ودابۃ الارض، اور تیسرے نمبر پہ ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا.
جانور عام طور پہ کہاں سے آتے ہیں؟ جانور پیدا ہوتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، لیکن جب قیامت آنے لگے گی اس سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ کہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو عجیب و غریب جانور ہے، ایک اس لحاظ سے کہ زمین سے نکل رہا ہے، نمبر 2 لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جب یہ جانور نکل آئے، اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب پتہ چلا کہ وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ان 3 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں قرآن کے الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں ثلاث اذا خرجنا، یہ تو آپ کے اپنے الفاظ ہوئے کہ 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یہ آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کے الفاظ استعمال کیے۔ یعنی کہ یہ وعدے کیے بغیر کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ نے قرآن کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے ساتھ ملا دیا۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس شخص کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام پہلے نہیں کمایا، اب وہ نیکیاں کرے تو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے وہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں بار بار کر چکا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 7 کی طرف۔ باب کیا ہے؟ باب الرحمن الرحیم۔ باب ہے اللہ کے 2 ناموں رحمان و رحیم کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کئی ایک نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن 99 نام اللہ کے ناموں میں سے جو 99 نام زبانی یاد کر لے گا اور انہیں سمجھ لے گا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان ناموں میں سے اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 2 نام یہاں پہ آئے ہیں۔ تو باب کیا ہے؟ اللہ کے 2 ناموں کے بارے میں یہ باب ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم دونوں مبارکے کے لفظ ہیں، یعنی کہ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء کرام نے کئی ایک فرق بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ فعلان کے وزن پہ ہے، تو رحمان وہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، جو رحمت سے بھرا ہوا ہو، اور رحیم فعیل کے وزن پہ وہ جس کی رحمت منقطع نہ ہو۔ تو کئی ایک فرق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ان 2 ناموں سے اللہ کی صفت رحمت کا علم ہوا۔ الرحمن رحمت کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے رحمان، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے۔ جیسے اللہ کی دیگر صفات ہیں کہ اللہ سنتا ہے،
اللہ کلام کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ایسے ہی یہاں سے ہمیں اللہ کی صفت معلوم ہوئی کہ اللہ رحمت کرتا ہے، اور ہم اللہ کی اس صفت کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، ہم مانیں گے کہ اللہ رحمت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم مان لو گے کہ اللہ رحمت کرتا ہے تو بندے بھی رحمت کرتے ہیں، اللہ بھی رحمت کرتا ہے، تو آپس میں مشابہت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے مخلوق سے ملا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بندے رحمت کرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے، لیکن بندوں کی رحمت میں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، اور اللہ کی رحمت ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس انداز سے آپ اللہ کی صفات کو سمجھیں گے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ بھی سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ ازل سے لے کے اب تک سنتا رہے گا، سن رہا ہے، اللہ کے سننے میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اور انسان پہلے نہیں سنتا تھا، اب سنتا ہے، فوت ہو جائے گا، دوبارہ قوت سماع سے محروم ہو جائے گا، ایک کمرے کی باتیں سنتا ہے، ساتھ والے کمرے کی باتیں نہیں سنتا، ایک وقت میں ایک انسان کی سنتا ہے، دو کی نہیں سن سکتا، اور جب سنتا ہے تو وہی بات سمجھ سکتا ہے جو اس زبان میں ہو، جس زبان کو یہ جانتا ہے دوسری زبان میں ہو تو یہ نہیں سمجھ سکتا، جبکہ اللہ رب العزت ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو الرحمن الرحیم یہاں اللہ کے دو نام ہیں، اور ان سے اللہ کی صفت رحمت کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ کئی لوگ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالی خیر سے نوازتا ہے، اللہ اپنا انعام کرتا ہے، یعنی کہ اللہ نے فلاں پہ رحمت کی، یعنی اس پہ اللہ نے انعام کیا، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے دی۔ ہم کہتے ہیں اللہ رحمت کرتا ہے، اور رحمت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں برستی ہیں، انعام ملتا ہے، لیکن رحمت کا انکار نہیں کرنے دیں گے، رحمت کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کریں، رحمت کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کریں، یہ مانیں کہ اللہ رحمت کرتا ہے، اور یہ اللہ نے واضح طور پہ بتایا قرآن کریم میں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، حدیث نمبر 10، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں کر دیا، یعنی کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصوں میں کر دیا، 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں کر دیا، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ، تو اللہ نے روک لیا، عندہ اپنے پاس، 99 جزءا، 99 حصوں کو، یعنی کہ رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، روک لیے، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور اتارا زمین میں جزءاً واحداً، ایک حصہ۔ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پہ اتار دیا۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، تو اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتی ہیں، انسان انسان پہ رحم کرتا ہے، ماں بیٹے پہ رحم کر رہی ہے، باپ بیٹے پہ رحم کر رہا ہے، بڑھاپے کی حالت میں اولاد باپ پہ رحم کرتی ہے، جن پہ رحم کرتا ہے، بھینس اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے، پرندے پرندوں پہ رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے جو اللہ نے زمین پہ رحمت کا اتارا ہے۔
فمن ذلک الجزء، تو اسی ایک حصے کی وجہ سے یتراحم الخلق، مخلوقات ایک دوسرے کو پر رحم کرتی ہیں، حتی ترفع الفرس حافرہا، یہاں تک کہ گھوڑے اپنے کھر کو اپنی اولاد سے اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ اپنا کھر اپنے بچے کو اوپر نہیں رکھتے ورنہ بچہ مر جائے گا. کیوں نہیں رکھتے؟ اسی رحمت کی وجہ سے. حتی ترفع الفرس حافرہا، یہاں تک کہ گھوڑے اپنے کھر کو اٹھا لیتی ہیں، ولدہا، اپنی اولاد سے، خشیۃ ان تصیبہ، اس ڈر سے کہ کہیں اس کو ہلاک نہ کر دے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، ایک حصہ اللہ نے زمین پہ اتار دیا ہے. اسی ایک حصے کی وجہ سے دنیا میں ہر مخلوق دوسری مخلوق پہ رحم کرتی ہے. جو مخلوق دوسری مخلوق پہ رحم کرتی ہے اسی رحمت کے نتیجے میں ہے. پھر آپ نے مثال دی ہے کہ جانوروں کی طرف آ جائیں، گھوڑیوں کی طرف آ جائیں. گھوڑیاں اگر اپنے پاؤں، اپنے کھر اپنے بچوں پہ رکھیں تو بچے فوت ہو جائیں، لیکن وہ نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ نے ان میں رحمت ڈال دی ہے، ترس ڈال دیا ہے، وہ ترس کھاتی ہیں اپنے بچوں پہ. وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی. تو امام مسلم اور امام بخاری کے الفاظ مذکور ہوئے، پھر مسلم شریف کی ایک روایت میں اضافی الفاظ آئے، ان کا الگ سے تذکرہ کر رہے ہیں اس کتاب کے رائٹر. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو لیٹ کر دیا، روک لیا اپنے پاس، یعنی کہ آگے نہیں بھیجا. یرحم بہا عبادہ، ان 99 رحمت کے حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا عبادہ، اپنے بندوں پہ، یوم القیامت، قیامت کے دن. یعنی کہ اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا کیا، 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 اپنے پاس محفوظ کر لیے، ایک زمین پہ اتار دیا. اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے جو مخلوق دوسری مخلوق پہ رحم کرتی ہے اسی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے کرتی ہے. اور یہ 99 رحمت کے حصے روز قیامت ہمارے کام آئیں گے، اللہ ان کے ساتھ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. یہ ہے حدیث نمبر 10. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، یعنی کہ رحمت اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ الرحمن الرحیم کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ رحمت اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی. اور حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ یہ رحمت اللہ کی مخلوق ہے. تو تفصیلات میں جائے بغیر مختصر طور پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، تو اللہ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ اللہ کی رحمت جو اللہ کی صفت ہے، اور ایک اللہ کی وہ رحمت جو مخلوق ہے. تو اس حدیث میں تذکرہ ہوا ہے اللہ کی اس رحمت کا جو اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ رحمت لوگوں میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں کہوں گا، میری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد پہ رحم کرتا ہوں. یہ جو رحمت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ رحمت جو میری صفت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور میرے افعال، میرے اوصاف، میری صفات، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے.
لیکن جو اللہ کے اپنے اوصاف ہیں، جو اللہ کی اپنی صفات ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ خود بھی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ کی رحمت جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ اس حدیث میں فی الحال نہیں ہوا۔ اس حدیث میں تذکرہ ہوا ہے اللہ کی اس رحمت کا جو اللہ کی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے کئی حصے ہیں، اور اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 11 کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى الله الخلق، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، کتب اللہ نے لکھا، فی کتاب ہی اپنی کتاب میں، فہو عندہ فوق العرش، یہ کتاب عندہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کہاں ہے؟ فوق العرش، عرش کے اوپر۔ کیا لکھا اللہ نے اس کتاب میں؟ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا اللہ کی رحمت کا، اور یہ اس حدیث کا باب سے تعلق ہے۔ باب میں اللہ کے دو ناموں کا تذکرہ ہوا تھا، رحمان اور رحیم، اور ان دو ناموں سے اللہ کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی صفت کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمت، یہ اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہیں، کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش کے اوپر۔ اللہ کے پاس عرش کے اوپر، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ تو اللہ بلند و بالا ہے، اللہ ہر مخلوق سے اوپر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں ہے، ہر ایک کے اندر ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلند و بالا ہے، اور اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی آواز کو سن رہے ہیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس حدیث سے اللہ کی صفت رحمت کا بھی پتہ چلا اور اللہ کی صفت غضب کا بھی پتہ چلا۔ اللہ رحمت کرنے والا ہے، اور اللہ کئی لوگوں پہ ناراض بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان سب کو مانا جائے اور ان پہ ایمان لایا جائے اور ان کی تعویل سے گریز کیا جائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 12 کی طرف، اور اس حدیث سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ خا، خے، یعنی کہ اس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة وقمنا معه فقال اعرابی وهو في الصلاة
اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمت اللہ. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور امام نماز شروع کی اور ہم آپ کے مقتدی بنے. تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک نماز میں اور ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ. فقال اعرابی، تو ایک عرابی نے کہا. عرابی کسے کہتے ہیں؟ عرابی اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ گھر بنا کر کسی شہر یا گاؤں میں نہ رہتا ہو، بلکہ صحراؤں میں رہتا ہو، جنگلوں میں رہتا ہو. یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جانور ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس خیمے ہوتے ہیں. جہاں پانی ہوگا، جہاں پہ گھاس ملے گی، وہاں پہ ان کی رہائش ہوگی. آج خیمے ادھر لگا لیے، کل کو کسی اور جگہ پہنچ گئے، ادھر پانی نظر آیا، خالی جگہ نظر آئی، گھاس نظر آیا، وہاں پہ خیمے لگا لیے. صحرا نشین، بدو، تو یہ ہے عرابی. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. فقال اعرابی، تو ایک عرابی نے کہا وہو فی الصلاۃ، جبکہ وہ نماز میں تھا. ان کے عرابی بھی نماز پڑھ رہا تھا. کیا کہا اس نے؟ اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ میرے پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کرنا. فلما سلم النبی، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو آپ نے عرابی سے کہا لقد حجرت واسعا، البتہ تحقیق یقیناً تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے، یقیناً تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے. یریدو، آپ مراد لے رہے تھے. آپ کون؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ الفاظ کہہ رہے تھے عرابی سے کہ تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے، آپ مراد لے رہے تھے اللہ کی رحمت، یعنی کہ تو نے اللہ کی رحمت جو وسیع ہے اس کو تو نے محدود کر دیا، تنگ کر دیا. اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پڑھتے تھے. دوسرا یہ کہ عرابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے پہ بھی رحم کر اور محمد پہ بھی رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی تیسرے پہ رحم نہ کرنا، صرف ہم دونوں پہ رحم کرنا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے. اور ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کر. اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اسی لیے یہ عرابی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ کیوں کر رہا تھا، بس یہ کہا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ ہم دونوں پہ رحم کر، اے اللہ ہم دونوں پہ رحم کر، کسی تیسرے پہ رحم نہ کرنا. یعنی کہ آپ نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت وسیع چیز ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ نہ رکھا. اگر اللہ رحمت نہ کرے تو کوئی بھی کافر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ رحم نہ کرے تو گناہ کرنے والے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے زندہ نہ رہیں، اللہ فوراً ان کو پکڑ لے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف، لوگوں کی طرف نبیوں کو بھیجتا ہے، آسمانی کتابیں نازل کرتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو اللہ کی رحمت وسیع چیز ہے.
عرابی نے اس وسیع کو محدود کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس وسیع چیز کو محدود کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لقد حجرت واسعا، تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کیا ہے، اسے تنگ کیا ہے۔ یرید رحمت اللہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ جب کہہ رہے تھے کہ تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کیا ہے، تو وسیع چیز سے مراد آپ لے رہے تھے اللہ کی رحمت۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے، اور یہاں پہ جس رحمت کا تذکرہ ہوا ہے یہ مخلوق، اللہ کی مخلوق رحمت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں جس رحمت کا تذکرہ ہوا ہے وہ اللہ کی صفت رحمت ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کو رحمان و رحیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ کافی طویل ہے، اور آپ لوگوں کا ٹائم چونکہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے میرے خیال میں درس یہیں پہ روک دینا چاہیے۔ البتہ یہ آخری حدیث جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اعرابی نے گفتگو کیا کی کہ اے اللہ میرے اوپر رحم کر اور محمد پہ رحم کر، لیکن یہ گفتگو کس سے تھی؟ اللہ تعالیٰ سے تھی، کسی اور انسان سے نہیں تھی، بلکہ اس اعرابی کی اس گفتگو سے پتا چلا کہ نماز میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، نماز میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اعرابی نے کیا دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے اوپر اور جناب محمد پہ رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی تیسرے پہ رحم نہ کرنا۔ تو آپ نے آخری جملے سے روکا، پہلے جملے سے نہیں روکا۔ تو نماز دعا کے لیے بہترین مقام ہے، بہترین موقع ہے۔ سجدے میں دعائیں کریں، اتحیات میں، تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کریں۔ یہ دعا آپ قرآن سے بھی لے سکتے ہیں، احادیث سے بھی لے سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دعائیں کریں۔ مثال کے طور پہ آپ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں۔ اب یہ دعا کہاں سے لی گئی ہے؟ قرآن سے لی گئی ہے۔ آپ والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کو دنیا و آخرت کی کوئی بلائی چاہیے، آپ کہہ دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس انداز سے آپ قرآن کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے کئی دعاؤں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اللہ کو وہ دعائیں پسند آئی ہیں۔ تو آپ یہ دعا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دعا آپ سجدے میں نہ کریں کیونکہ سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے، لیکن جب سجدے میں پڑھتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو یہ میں تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھ رہا، دعا کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تھے تب وہ قرآن نہیں تھے، قرآن تو بعد میں بنے ہیں۔ تو اس لیے قرآنی دعائیں بطور دعا آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، البتہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ فرق نیت کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سجدے میں تلاوت کروں، اور آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ غلط ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں قرآن کی دعا کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ آخری وقت تک ہم ان احادیث کے ساتھ جڑے رہیں، انہیں پڑھتے رہیں، انہیں سمجھتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں سستی سے محفوظ رکھے۔
اور کسی قسم کے ناغے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد میں برکتیں ڈالے، ہمارے علم میں برکتیں ڈالے، ہمارے رزق میں برکتیں ڈالے، ہماری عزت میں برکتیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت دے، غلبہ دے، شان و شوکت دے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک دو باتیں یاد آ گئیں گزشتہ درس کے تعلق سے۔ گزشتہ درس میں نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، اور میں نے کہا تھا کہ حدیث نے وضاحت کی ہے کہ وہ مال جس کی بنیاد پہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ دینار کا چوتھا حصہ، ایک دینار کا چوتھا حصہ۔ اور یہ بات کہتے ہوئے میں نے درہم کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، تو درہم کو رہنے دیں۔ دینار کا جو لفظ ہے وہ واضح طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دینار کا چوتھائی حصہ، اور ایک دینار کتنا ہوتا ہے یہ بتا دوں آپ کو، 4.25 گرام۔ 4.25 گرام سونا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دینار۔ تو دینار کا چوتھائی جب کوئی چوری کرے گا تب اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے تذکرہ کیا تھا جناب جابر کی حدیث کا جو حج کے بارے میں ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ بہت لمبی حدیث ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے اسے روایت نہیں کیا۔ یہ دو باتیں میں نے بتانی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔